ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ مطلب ہمارے جو نظریات کے مطابق کیا گستاخ رسول اگر ثابت ہو جاتا ہے تو اس کو معاف کرنے کا حق ہے؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے، اور پہلے تو تجویز آپ کی بڑی اچھی ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے اندر جو فیصلہ دیا جاتا ہے وہاں کو علماء بھی ہوتے ہیں، تو یقین ہونے چاہیے وہ جو ہے وہ بالغ النظر علماء جو ہے وہ مفتیان مجتہدین وہاں بیٹھنے چاہیے کہ اگر اسلامی کے لیے کسی قسم کی کوئی سپورٹ کی ضرورت ہو پیش آئے تو وہ ضرور جو ہے وہ اس وہاں کے جو ججز ہیں وہاں کے جو وکلاء ہیں ان کو جو ہے اس کو انفارم کرے۔ اور غالباً صدر ضیاء الحق کے زمانے میں اسی پیٹرن پہ کام ہو رہا تھا کہ جو عدالت کے جج کے ساتھ جو ہے ایک مفتی اعظم بھی بیٹھے گا تاکہ اگر اسلامی کے لیے اور فقہی نقطہ نظر سے کوئی بات ہوگی تو وہ اس کا جو فائدہ وہاں سے پہنچے گا، اور بہت اچھی تجویز ہے۔ بلکہ حکومت وقت سے میں درخواست کروں گا اس کو سنجیدگی سے سوچیں، اس کا فائدہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ جیسے ابھی ہوا کہ ابھی سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کر دیا، اب وہاں کوئی عالم موجود نہیں، مفتی موجود نہیں ہے، تو پاکستان کے تمام مفتیاں علماء اس کے خلاف ایک جو ہے آواز لگا رہے ہیں کہ یہ فیصلہ خلاف شریعت ہوا مثلا یہ۔ اب اگر وہیں پہ اگر صاحب شرع علماء مفتیان ہر جج کے ساتھ بیٹھے ہوں گے تو یہ پھر کہنے کا کسی کو حق نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اس عالم کی بحث تمیز کے بعد ہی بات آگے نکلے گی، اور اگر کوئی اعتراض کسی کو ہوگا تو سپریم کورٹ یا حکومت وقت کو کہنے کے لیے بڑی آسانی ہوگی کہ دیکھو آپ کے علماء وہاں موجود ہیں، ان فلاں علماء فلاں مفتیان سے گفتگو کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے، اگر آپ کو کوئی تحفظات ہیں آپ ان مفتیان سے گفتگو کر لیں اور اس کے بعد آپ ہمیں بات کریں کہ حقیقت کیا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ کیونکہ ہمارا ملک جو ہے وہ مذہب کی بنیاد پر ہے، لہذا مذہبی جتنے جو ہے جزیات ہیں وہ اپنی جگہ پر جب منظم ہو کر چلیں گے، پھر انشاءاللہ کسی قسم کے انارکی پیدا نہیں ہوگی، یہ ہونا چاہیے۔ اور دوسرا سوال جو کیا کہ قاضی اسلام یا حاکم وقت کو معاف کرنے کا حق ہے یا نہیں، اس کے بارے میں یہ اصل میں قاضی اسلام اور حاکم وقت جو ہوتا ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نائب بن کر اس وقت فیصلے کر رہا ہے۔ آپ کی اگر گستاخی کس نے کی، گستاخی کرنے کے بعد اب وہ توبہ کرتا بندہ، اب توبہ قابل قبول ہے یا نہیں، اب یہ حاکم وقت اور قاضی اسلام یہاں جو موجود ہے، یہ قاضی اسلام حاکم وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نیابت میں وہ اس کی توبہ کو قبول کر بھی سکتا ہے، تعزیری طور پر کوئی اس کو سزا دے بھی سکتا ہے، قتل سے کم کوئی سزا کا مستحق بھی اس کو قرار دے سکتا ہے، کیونکہ یہ نبی کی نیابت میں اب یہاں کرے گا۔ نبی وہ الگ بات ہے کہ بہت سے فقہ نے فیصلہ کر دیا کہ بھی شاتم رسول اگر مسلمان تھا اور اس نے یہ کیا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہے، اگر اسے توبہ کر لی تو آخرت میں اللہ اس کو پکڑیں گے نہیں، لیکن دنیا کا حکم جاری ہوگا، کیونکہ معافی اور توبہ کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ معافی توبہ کے تعلق آخرت کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ قتل یا تعزیراً یا حداً قتل کرنے کے تعلق دنیا کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی معافی کر لے، توبہ مانگ لے، تو اللہ کے ہاں جو اس کی معافی قبول ہو گئی تو اللہ کے ہاں آخرت میں نہیں پکڑا جائے گا، اور دنیا کے اندر جو اس کی سزا ہے اس کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گی۔ لیکن یہاں جو قاضی اسلام یہ بالکل کالعدم چیز نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں یہاں بیٹھ کر فیصلہ کر رہا ہے۔ جیسے مسجد کا امام ہے، مسجد کا امام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں آپ کو نمازیں پڑھا رہا ہے، آپ کی نیابت میں وہ امام بن کے اللہ کے ساتھ جو مقتدیوں کا رابطہ قائم کرتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے قاضی اور حاکم وقت جو ہوتا ہے وہ بھی جو ہے وہ اسی تو حدیث میں آتا ہے السلطان ذل اللہ فی الارض، سلطان جو ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذل ہے، اللہ کا ذل اور سایہ ہے زمین پر۔ السلطان عادل کی قید لگاتے ہیں علماء کرام، بعض السلطان مسلم کے ساتھ قید لگاتے ہیں کہ عادل جو حکمران ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذل ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذل کے تحت آگے جو ہے وہ یہ کام کرتا ہے، کیونکہ انسان کو اللہ نے اپنا نائب بنایا ہے۔ تو اس لیے جو ہے قاضی اسلام جو ہے وہ نبی کی نیابت میں ہی وہ صورتحال کیس کی دیکھ کے، جیسے میں نے بتایا اس کیس کو اگر دیکھا قاضی اسلام نے کہ نہیں اتنی سنگین بات نہیں ہے، بس ایک دفعہ غلطی ہو گئی ایک ریئیکشن میں، چلو بھی ان کے قتل کو میں معاف کرتا ہوں، تو وہ قتل نہ کرنے کا حکم جاری کر سکتا ہے، اور جیسے کہ کیا گیا ہے۔ اس لیے یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا آفیشیل جو مسئلہ ہمارے ملک کا اس کے مطابق فیصلہ ہوا، اس لیے اعتراض کا حق کسی کو ہونا نہیں چاہیے۔